یہ ویکلی ہورosکوپ چاند گرہن پر مبنی ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ چاند گرہن تمام برج والوں کے لیے کیفیت اللہ کے کرم سے واضح کرے گا، کیونکہ یہ چاند گرہن نوروز کو چیر کے منظر عام پہ آیا ہے، اور یہ چاند گرہن کچھ برج کے لیے تھوڑی سی ایموشنل احساسات کو بڑھائے گا، لیکن کچھ برج کے لیے مالی حوالے سے بہتری اور کامیابی کی راہ ہموار کرے گا۔ خصوصاً امریکہ اور یورپ میں مالی حوالے سے پریشانیاں اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ایسی ٹیکنالوجیز منظر عام پہ لائے گا جس کی وجہ سے پریشانیاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان، ہندوستان اور آس پاس کے جو یہاں ممالک ہیں ان کے لیے بہتری، اسباب، خوشحالی کے اسباب پیدا کرے گا۔ یہ چاند گرہن رمضان میں لگ رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے برکت اور رحمت کے ساتھ منظر عام پہ آئے گا، لیکن نظر اثر کے اثرات بھی تمام برج والوں کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ تو کوشش کر کے تمام برج والے اس چاند گرہن سے پہلے اور چاند گرہن کے بعد 4 کل اور آیت الکرسی 27 مرتبہ پڑھ کے خود پہ دم کر لیں، تو تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اس چاند گرہن کا جو وقت ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس چاند گرہن کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس چاند گرہن کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق لال چیز کا اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ لال چیز سے مراد حسب توفیق گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اور سفید چیز سے مراد حسب توفیق آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں، تو انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے تمام برج والے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ برج ایریز والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں وہ ہیں جو ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ منظر عام پہ آئے ہیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے نوروز گیا ہے آپ کے لیے ایک نئی شروعات ہو چکی ہے۔ اپورچونیٹیز منظر عام پہ آئیں گی، نئے لوگ منظر عام پہ آئیں گے، بس آپ کا حاضر دماغ رہنا، مستقل مزاج رہنا، صحیح فیصلے کرنا ان ایام میں بہت ضروری ہے۔ جتنا جذباتی ہوں گے، جلد باز ہوں گے، اتنا پریشانیاں دیکھیں گے۔ غصہ ہی آپ کی شکست ہے، اور میٹھی زبان سے گفتگو کرنا اور زیادہ سننا ہی آپ کی کامیابی۔ ابھی اللہ کے کرم سے کچھ دوست یا کچھ لوگ یا کچھ کام ایسے آنے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، بشرط آپ حاضر دماغ رہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں زیادہ پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کافور اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں سے ہے جو تمام نحس چیزوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ شیطان کافور کی خوشبو سے خوف کھاتا ہے، تبھی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری ہمیشہ جب رمضان آتا تو کافور پہ اسم اعظم دم کر کے ہر اس انسان کو دیتے جو نظر، حسد، جادو، تعویذات کی وجہ سے اپنے کاموں میں برکت نہیں پاتا، کاموں میں رکاوٹیں دیکھتا ہے، شادی میں بندشیں دیکھتا ہے، جہاں جاتا ہے پشیمانی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ پڑا ہوا کافور اپنے بازو پہ باندھ لو یا اپنے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے کاموں میں آسانی و بہتری آئے گی۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی، حکیم سید فاضل شاہ شمسی، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی، بی بی بادشاہ دادی شمسی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی رمضان کے مہینے میں کافور پہ خاص اسم اعظم دم کرتے ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ یہ پڑھا ہوا کافور اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اور شیطانی شر سے، تمام نحس طاقتوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے یہ اسم اعظم دم شدہ کافور آج، کل اور پرسوں فی سبیل اللہ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ کافور جو نحس چیزوں کو ختم کرتا ہے آپ کو گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پڑھا ہوا کافور حاصل کریں۔ آپ یہ پڑھا ہوا کافور ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج توراس والے، یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے آئے ہیں، کام کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، ترقی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے۔ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے، بشرط جتنا اپنی خوشیوں کو ظاہر کریں گے، جتنا اپنی خوشیوں کو دکھائیں گے اتنا ہی خوشیوں میں پریشانیاں پائیں گے۔ حاضر دماغ رہنا اس وقت کے لیے بہت اہم ہے۔ پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے۔ صبح سحری کے وقت یا رات کو روزہ کھولنے کے بعد کوشش کر کے نیم گرم دودھ پیا کریں، اس پہ 27 مرتبہ جو ہفتے کا اسم اعظم ہے وہ دم کیا کریں۔ ان سے اللہ کے کرم سے ایکٹیو رہیں گے، کریٹیو رہیں گے، حاضر دماغ رہیں گے، اور گفتگو کرنے کا ہنر آپ کے پاس ہوگا۔ ابھی جو فائدہ ملے گا وہ آپ کی گفتگو کے توسط سے ملے گا۔ آپ کا بولنا ہی آپ کی کامیابی ہے، اور آپ کا خاموش رہنا، غصہ کرنا ہی آپ کی شکست۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے،
یہ ایام آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں تبدیلی، بہتری اور کامیابی کی راہیں کھل کے آئیں گی، لیکن چھوٹی چھوٹی پریشانیاں منظر-عام پہ آئیں گی۔ یاد رہے جتنا پریشان رہیں گے، اپنے دکھ، درد اور تکلیف کو یاد کریں گے، اتنے ہی دکھ کے اسباب بڑھیں گے۔ جتنا دکھ درد کو اگنور کر کے خوش رہنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی خوشیوں کے راستے اللہ کے کرم سے آپ کی طرف ہموار ہوں گے۔ صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے ان ایام لائٹ کلر زیادہ پہنیں۔ گرہن کا کچھ خاص وقت آپ کے لیے مخصوص ہے، تبھی گرہن کے وقت اگر آپ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھتے ہیں، یا جو گرہن کا خاص اسم اعظم ہے جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے ان ایام رات کو سونے سے پہلے پانی میں 27 سورہ کوثر پڑھ کے سویا کریں، ان سے سکون کی نیند کے ساتھ ساتھ کریٹو مزاج آپ پائیں گے، اور حاضر دماغی اور فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ بات کرنے سے پہلے سنا کریں، کیونکہ سننا ہی آپ کی فتح بنے گا سب سے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، جب جب چاند گرہن آتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کینسر والے ہوتے ہیں۔ یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، ان کی محبت کے حوالے سے جو پریشانیاں منظر عام پہ آ جاتی ہیں، شک اعتراضات منظر عام پہ آتے ہیں، تو یاد رہے یہ وقتی ہے۔ خاموش رہ کے اس وقت کو گوا دیں، خاموش رہ کے اس وقت کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے برداشت، صبر اور خاموشی میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے لیے اپارچونیٹیز منظر عام پہ آئیں گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں، یا کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان ایام جتنا ہو سکے تنہائی سے بچیں، اندھیرے میں رہنے سے بچیں، اور اپنے آپ کو مستقل مزاج بنائیں، کریٹو بنائیں، حاضر دماغ بنائیں، اپنے آپ کو مصروف بنائیں۔ جتنا ہو سکے ایام لائٹ کلر آپ کو زیادہ دیکھنا ہے، لائٹ کلر زیادہ پہننا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ چپچپی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اگر گرہن کے وقت ہاتھ سے آگ نہیں جلاتے، کسی کو نہیں مارتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی غیبت نہیں کرتے، یا سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت، عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے، اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ، حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر آج کل اور پرسوں آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کافور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ برج لیو والے، لیو والوں کے لیے یہ یہاں بہت ہی ترقی اور کامیابی کے ساتھ منظر عام پہ آئیں گے۔ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز یا کھویا ہوا دوست پھر سے آئے گا، جن سے ترقی اور کامیابی کی راہیں جڑیں گی۔ یاد رہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ہے، کسی نئے کام کو سیکھنا، کوئی نیا کام کرنا آپ کے لیے سب سے بہت ہی مبارک ہونے والا ہے۔ یہ گرہن سب سے زیادہ فائدہ آپ کو دینے آیا ہے، بشرط آپ کی زبان میٹھی ہو۔ غصہ ہی آپ کے پاؤں کی زنجیر ہے جو آپ کو پریشان کرے گا، جلد بازی ہی آپ کی کامیابی سے آپ کو دور کرے گی۔ جتنا حاضر دماغ رہیں گے، میٹھی زبان سے گفتگو کریں گے، اتنا ہی فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ازدواجی حوالے سے چھوٹے چھوٹے مسائل منظر عام پہ آئیں گے۔ اگر لائٹ کلر زیادہ دیکھتے ہیں، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، سفید مرچ مسالے کم کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ احساسات قابو میں ہوں گے، اور تمام پریشانیوں سے اللہ کے کرم سے آپ دور ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ایام شام کے وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں، اور پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ تسبیحات چاہے پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سب سے زیادہ تو ان کا ایک روحانی فائدہ آپ کو ملے گا، اور وقت سے پہلے وقت کو آپ دیکھ پائیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آدم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جو معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہتری منظر عام پہ لائیں گے۔ آدھا گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، پانی سب سے زیادہ پیا کریں، آدھا گھنٹہ اسکرین سے دور ہو جائیں، یا آدھا گھنٹہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں بڑی بڑی سانسیں لے سکیں، یعنی کھلی فضا میں بیٹھیں، ناک سے سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں۔ ان سے آپ حاضر دماغ رہیں گے، میٹھی زبان کی طرف راغب ہوں گے۔ ابھی آپ کی زبان کے توسط سے ہی آپ کو بڑا فائدہ ملنا ہے۔ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ انہیں ہم کوشش کر کے اپنے راز چھپائیں، جتنا اپنے راز چھپائیں گے اتنا ترقی اور کامیابی دیکھیں گے، جتنا اپنے راز دکھائیں گے، بتائیں گے، بیان کریں گے، شیئر کریں گے، اتنا ہی پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں ہم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔
برج لبرا والے، یہ آپ کی زندگی کی وہ ہیں جس میں گرہن کا اثر آپ کے وجود پہ آ ابھرا ہے۔ ابھی سے ہی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ابھی سے ہی وہ اسباب پیدا ہوں گے جن کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بشرط ان ایام آپ حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج رہیں، گفتگو زیادہ کیا کریں۔ آپ کا فائدہ مینجمنٹ اور گفتگو سے جڑا ہے، جتنا اس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں گے اتنا فائدہ اور کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ ان ایام اگر مچھلی نہیں کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ روز صبح اٹھ کے پانی پہ یا سحری کے وقت پانی پہ اس ہفتے کا اس میں عدم کر کے پیتے ہیں تو سارا دن حاضر دماغ، کریٹو اور مستقل مزاج رہیں گے۔ ابھی آپ کا حاضر دماغ رہنا، خود کے ساتھ رہنا آپ کو بڑے فائدے کی طرف راغب کرے گا۔ جتنا ہو سکے ان ایام میں آپ زیادہ سنا کریں، کیونکہ سننا ہی آپ کی فتح و کامیابی ہے۔ اور جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بولا کریں۔ وہ بات جس سے کرنے سے صرف خوشی ملتی ہے، فائدہ نہیں ملتا، اس بات کو کہنے سے دوری اختیار کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، جسے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ گرہن، چاند گرہن آبی برج کو کافی متاثر کرتا ہے، اور یہ گرہن آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرے گا، چڑچڑا بنائے گا، جذباتی بنائے گا، جلد بازی میں فیصلے کروائے گا۔ تبھی گرہن سے کچھ وقت پہلے اور گرہن کے کچھ وقت بعد حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج رہیں، میٹھی زبان سے بات کریں اور جلد بازی سے بچیں۔ ان ایام میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں گے تو پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں، کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں اور خصوصاً اس ہفتے اسکرین سے دوری اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے، صحت کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان ایام اگر افطار کے بعد یا سونے سے پہلے پانی پہ 27 ہفتے کا اس میں عدم پڑھ کے پی لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی شخصیت کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ چپچپی تلی ہوئی چیزیں اس ہفتے کم کھائیں، مرچ مسالے اس ہفتے کم کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں۔ دیکھیے گا یہ وقت گزر جائے گا۔ اس ہفتے کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے جو آپ کو فائدہ دیں گے، لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ جذباتی ہوں گے۔ جذبات کو قابو کر لیا تو کامیاب ہونے سے کوئی آپ کو روک نہیں پائے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا، سفید چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس زمین پہ جو انسانوں نے سب سے پہلا پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے، کیونکہ فیروزہ پتھر دل کو سکون، اطمینان اور انسان کو تمام پریشانیوں سے دور کرتا ہے۔ جو انسان ڈپریشن یا تنہائی یا اکیلے پن کا شکار ہیں، جن کی زندگی میں سکون قائم نہیں رہتا، وہ اپنے ہاتھ میں فیروزہ پہنے، انشاءاللہ وہ پرسکون رہیں گے۔ اس پتھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ پتھر فوراً اپنے اوپر لے لیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، لیکن پہنے ہوئے انسان کو اللہ کے کرم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے یہ فیروزہ لیں گے تو اس کے ساتھ یہ پڑھا ہوا کافور آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے۔ برج سیجیٹیس والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے۔ جتنا ہو سکے اس وقت میٹھی زبان کو قائم کریں، جلد بازی سے بچیں اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کے کاموں میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اپنی کریشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرسکون رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی کریشن کے لیے، حاضر دماغی کے لیے اور علم کے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ اگر گفتگو کرنے سے پہلے گفتگو مکمل سنتے ہیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی جتنا ہو سکے سبزیاں زیادہ کھائیں، پھل زیادہ کھائیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ کوئی کھویا ہوا دوست، بچھڑا ہوا دوست یا کھویا ہوا کام منظر عام پہ آئے گا جو بڑا فائدہ آپ کو دے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ گوشت کا اور سفید چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ کے بچھڑے ہوئے دوست پھر سے آئیں گے، مالی حوالے سے کامیابیوں کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے۔ آدھا گھنٹہ واک کرنا اس ہفتے بہت ضروری ہے۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ جتنا ہو سکے اعتراضات کا جواب اعتراضات سے نہ دیں۔ کوئی تنقید کرتا ہے، تلخ کلام کرتا ہے، صبر کر لیں۔ آپ کا صبر آپ کو بڑی منزل سے ملائے گا۔ جذباتیوں کے فیصلے کرنا آپ کو پریشانیوں سے ملائے گا۔ ایام کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ ایام زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کرتا ہے گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں کھوئے ہوئے دوست آپ کی تعریف کریں گے۔ وہ لوگ، وہ کام جو آپ چھوڑ چکے ہیں وہ پھر سے آپ کی طرف راغب ہوں گے۔ سفر کرنا، کام کرنا، علم سیکھنا، آگے بڑھنا بہت ہی ضروری ہے اس ہفتے آپ کے لیے۔ اگر سفر کرتے ہیں تب بھی کامیاب ہوں گے، آگے بڑھتے ہیں تب بھی کامیاب ہوں گے، کوئی کام شروع کرتے ہیں تب بھی کامیاب ہوں گے۔ بشرط مشاورت بزرگوں سے کریں، دوستوں سے نہیں۔ جلد بازی میں کام کریں گے تو تذلیل و پریشانی ملے گی، حاضر دماغی سے کام کریں گے تو فتح و کامیابی ملے گی۔ یہ ہفتہ آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے بڑا ہی اہمیت والا ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے اس وقت اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے فیصلوں کی قدر کریں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، احساسات کو قابو میں رکھیں۔ ترقی اور کامیابی آپ کی منتظر رہے گی۔ شین حرف والے اور الف حرف والوں سے اپنے راز شیئر نہ کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں زیادہ محبت ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج پائسس والے۔ یہ آپ کی زندگی کی وہ ہیں جس میں کھویا ہوا مرتبہ، کھوئی ہوئی عزت پھر سے آپ کی طرف راغب ہوگی، لیکن آپ ایموشنل ہو جائیں گے گرہن کی وجہ سے۔ یاد رہے احساسات کو قابو کریں، غصہ، تکلیف، درد، دکھ، پریشانی، ان احساسات میں آ کے فیصلے نہ کریں، رحم ہمدردی میں آ کے فیصلے نہ کریں، علم اور حکمت کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ، دماغ کے ساتھ فیصلہ کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، اندھیرے میں ہفتے نہیں بیٹھتے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے ہفتے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، پانی زیادہ پئیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کے قدم بڑھائیں، بس مشاورت بزرگوں سے کریں، دوستوں سے نہیں۔ اگر کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کرتا ہے گوشت کا اور سفید چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ گرہن کا وقت آپ پاکستانی وقت کے حساب سے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ الحمدللہ۔